الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے بے شمار تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں تمام مسلمانوں کو ضلالت کے امید گڈھے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف نکال دیا ہے. درود و سلام کے بے شمار تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کیا ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو گفتگو خطابت بنانا ہے. سوچا تھا کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ایک دن نماز تراویح میں جب یہ آیت میرے نگاہوں کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ جنہوں کے لیے آیت بہت بہتر ہے. نماز تراویح ہی میں جب میں نے اس کے ترجمے پہ غور کیا اور اس کی تفسیر پہ جب دوران نماز میں نے غور کیا تو ہم نے کہا کہ نوحی کے لیے دعائیں بہت سٹیک بہت بہتر ہے. اس لیے میں کسی اور موضوع کو اپنا خطاب نہ بناتے ہوئے میں اسی دعائیں کو موضوع خطاب بنا رہا ہوں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم نے کمپلیٹ کیا، دوسرا عشرہ ہم نے اور آپ نے کمپلیٹ کیا. رمضان المبارک کے اس تیسرے عشرے میں
ہم نے اور آپ نے قدم رکھ دیا ہے۔ اور تیسرے عشرے کا تقریباً کچھ ایام اور بھی نکل چکا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان جیسا مقدس مہینے کو پا کر کے انہوں نے بیکار نہیں کیا، بلکہ رمضان کے مہینے کو پا کر کے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا اور اسی طریقے سے نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، یہ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے ایام میں رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان ہمیں اور آپ کو بار بار نہیں مل رہا ہے۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کو سمجھیے کہ رمضان ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر مل گیا، ہمیں رب کی عبادت کرنے کا، رب کی بندگی کرنے کا، رب سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک بہت بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کو رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کا روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھا، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعائیہ کلمات میں شامل ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں کہنا، حدیث ہی سے استدلال کروں گا انشاءاللہ۔ آج بہت مشہور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمعے کے خطبے کے دن جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر رسول کے جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پر آپ نے بیٹھے تو آپ نے آمین کہا۔ اور سچائی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہو تو سامعین کے لیے تھوڑا سا تجدید کا معاملہ ہو جاتا ہے، شک کا معاملہ ہو جاتا ہے ان کے اندر۔ جمعے کا خطبہ کملی والا ختم کر رہا ہے، آمنہ کا لال جمعے کا خطبہ ختم کر رہا ہے، صحابہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کئی بار جمعے کا خطبہ دیے لیکن آپ نے اس طریقے سے آمین نہیں کہا، اور اگر آج آپ نے آمین کہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر رسول پہ بیٹھ رہا تھا خطبہ دینے کے لیے تو میرے پاس آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، اور جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، وہ شخص ستیہ ناش ہو جائے، وہ شخص نیست اور نابود ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پا کر کے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، تو وہ شخص برباد ہو جائے۔ اس پر کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے آمین کہا۔ بددعائیہ کلمات کون لے کر کے آیا؟ بددعائیہ کلمات آسمان سے لے کر کے کون آیا؟ سید الملائکہ آیا، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبریل امین بددعائیہ کلمات آسمان سے لے کر کے، اور کس کے پاس لے کر کے آئے؟ اس نبی پر لے کر کے آئے جس نبی نے کبھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا، اس نبی کے پاس لے کر کے آئے جس نبی کو اللہ رب العالمین نے اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ پیغمبر آمین کہہ رہا ہے، سید الملائکہ اس کی ہلاکت کے لیے، اس کی بربادی کے لیے بددعائیہ کلمات نبی پر پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ قیامت کے صبح تک جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہو، قیامت کے صبح تک نبی اکرم کی اس بددعائیہ کلمات میں آپ شامل ہیں، اور قیامت کے صبح تک آپ کے چہرے پہ دھکار پڑے گی، آپ پر لعنت بھیجا جائے گا۔ میں نہیں بھیج رہا ہوں، معاف کیجیے گا، میں نہیں بھیجا ہوں۔ نبی اکرم کے پاس جبریل امین اس بددعائیہ کلمات کو لے کر کے آئے تھے، اور نبی اکرم نے کہا تھا آمین۔ اور جب
کونین کا تاجدار کسی کی ہلاکت کے لیے، کسی کی بربادی کے لیے آمین کہے تو کبھی رائے گاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی بچپن سے لے کر کے جوانی تک، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپا تک، اور بڑھاپے سے لے کر کے آخری مرحلے پر آپ نظر ڈالیں، اس پیغمبر نے کبھی آمین نہیں کہا تھا، کبھی کسی کے لیے بددعائیہ کلمات نہیں کہا تھا۔ سن 10 ہجری میں آپ نظر ڈالیں، سن 10 نبوت میں آپ نظر ڈالیں، جب آپ سرزمین طائف میں اللہ کی وحدانیت کے لیے گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے آپ کے سر سے نکلنے والا خون آپ کے پیروں میں جا کر کے جم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا اور کہا جا کر کے میرے نبی سے کہہ دو کہ اگر یہ اجازت دیں تو اہل طائف والوں کو تباہ و برباد کر دو۔ وہ جبریل امین وہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، نبی سے سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے کچل رونق دے۔ وہ نبی جو زخم سے چور تھا، وہ نبی جو بے ہوش تھا، جب ہوش آیا نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رب العالمین سے دعا کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اہل طائف کو ہدایت دے دے، اے اللہ اہل طائف کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ آج نہیں جانتے ہیں تو نہ جانے، لیکن مجھے امید ہے اس کے بعد جو نسل آئے گی مجھ پر ضرور ایمان لے کر کے آئے گی۔ نبی اکرم کا دعا کا وہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد طائف کی سرزمین میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کبھی نہیں کہا ہاں ایک جگہ پہ مل رہا ہے، میرے نالج میں ایک جگہ مل رہا ہے کہ جب اصحاب صفہ کے 70 صحابہ کو مکہ کے کافروں نے دغابازی کے ساتھ قتل کر دیا تھا، اور جبریل امین نے جب بتایا کہ جن قرہ کو آپ نے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے مدینہ سے دور ایک پہاڑی علاقے میں لے جا کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اس پر اللہ کے نبی نے ایک مہینہ تک نبی کی کوئی ایسی نماز نہیں نکلی ہے، چاہے وہ نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، نماز فجر ہو، کوئی ایک ایسی نماز نہیں بیتی ہے یا ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کے نبی نے ان دغابازوں کے حق میں دعا یا کلمات نہ پیش کیا ہو۔ اور اثر اتنا ہوا کہ جہاں جہاں نام لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو یہاں ہلاک و برباد کر دینا، وہ لوگ اسی جگہ پہ جا کر کے ہلاک و برباد ہوئے۔ ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ، نشے میں مت رہو، مرنا ہے، قبرستان کے اندر دفن ہونا ہے، رب کے پاس حاضری دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو نبی کے اس بددعائیہ کلمات میں آپ شامل ہیں، اور قیامت کی صبح تک آپ شامل رہیں گے۔ اسلام کی جہاں بہت سارے ارکان کا تذکرہ ہے، ان میں سے اسلام کی ایک رکن یہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ اسلام کے جو 5 ستون ہیں، 5 سیڑھیاں ہیں، 5 بنیاد ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ محاسبہ کیجئے گا، جتنے لوگ اس مسجد میں موجود ہیں کیا سارے کے سارے روزے کی حالت میں آئے ہو؟ کوئی جواب نہیں آپ کے پاس، اللہ ماشاء اللہ۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، میں آپ ہی کا سائڈ لوں گا، جو لوگ روزہ نہیں انہی کے سائڈ سے میں گفتگو کروں گا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی ہے کوئی مجبوری، روزے کی معافی ہے، میں معاف نہیں کرتا ہوں روزہ رب معاف کر رہا ہے، میں کون ہوتا معاف کرنے والا؟ رب نے کہا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو بعد میں تم اس کی قضا کر لو، اور اگر بعد میں قضا کرنے کی طاقت تمہیں نہیں ہے، بعد میں بھی تمہیں قضا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پہ کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن نماز بتائیے آپ،
نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے آپ پڑھیے۔ بیٹھ کے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، سو کر کے آپ پڑھیے۔ سو کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے آپ پڑھیے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ سوال ہے آپ سے، میں پوچھتا ہوں آپ سے، اور اگر آپ نے جواب دیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ایک زندہ قوم سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن اگر جواب نہ میں ملا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج میں اس منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے ایک مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہوں، اور اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جس کے اندر روح نہیں ہے، جو قوم مر چکی ہے۔ آج میں اس مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ نہیں روزہ رکھ سکتے، نہ رکھیے، لیکن نماز آپ کو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ اور آج جو جمعے کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے اس جمعے کی نماز پہ غور کرو کہ آپ کی یہ جمعے کی نماز دکھاوے میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ جمعے کی نماز کے بعد عصر سے لے کر کے اور جمعہ کی صبح تک آپ 6 دن یا 7 دن کا جو بھی ہفتہ ہوتا ہے آپ غائب رہتے ہیں، اور جمعے کے دن نہا دھو کر کے 12:15 بجے جمعے کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی اس جمعے کی نماز پہ غور کرو کہ کہیں آپ کا یہ جمعے کا نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو آپ نہیں آ رہے ہیں کہ اگر ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو محلے کے لوگ کہیں گے، گاؤں کے لوگ کہیں گے اس انسان کو دیکھو، یہ کتنا بڑا بیوقوف انسان ہو چکا ہے، کتنا بڑا یہ نادان انسان ہو چکا ہے کہ جمعے تک کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر آپ دکھانے کے لیے آتے ہیں، دکھاوے کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ دوہرا گناہ کر رہے ہیں، آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، اور جو انسان شرک کرتا ہے مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس لیے کہ مشرک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا۔ آپ غور کیجیے گا، ابھی چند دن باقی ہیں، بدھ کو یا منگل کو عید ہوگا، ابھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے ٹائم ہے سدھرنے کا۔ سدھر جائیں، اعمال میں اصلاح کر لے، ہو سکتا ہے آپ کی یہی 5 دن کی عبادت رب کو پسند آ جائے اور آپ کے نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے ایک ذریعہ بن جائے۔ آئیے اس آیت کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا کنوزکم امرأۃ لوط۔ سورہ تحریم آپ کھولیے اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کیا۔ آپ آئیے دیکھتے ہیں، لوط علیہ السلام یہ نبی ہیں، لوط علیہ السلام یہ نبی ہیں، اور ان کی قوم بدکار قوم ہے۔ ان کی قوم جو ہے یہ بدکار قوم ہے، اور اس بدکار قوم کا حال جانتے ہیں آپ کیا تھا؟ یہ قرآن میں مل رہا ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش مردوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ یعنی ایک آدمی جو کام عورت کے ساتھ کر رہا ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ کام عورت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش کو، جنسی خواہش کو آدمی کے ساتھ پورا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام لاکھ سمجھائے لیکن جب نہیں مانا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ظلم کا ایک انت ہوتا ہے، ہر ظلم کا ایک انت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ظلم بہت زیادہ دن تک کسی کا چلنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، آپ جتنا مرضی اتنا نافرمانی کر لو، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھنا جب رب العالمین تمہاری گرفت کرے گا تو تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو، اور وہ پکڑے گا
تو بڑی زبردست پکڑ لے گا، تمہیں ڈھیل نہیں دے گا۔ ابھی تو اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیا ہے، جاؤ کہاں تک جاؤ گے، اڑو، اڑتے رہو۔ جب اللہ رب العالمین تمہاری پنکھ کو کاٹ دے گا تو جس تیزی کے ساتھ آسمان کی بلندی کی طرف تم اڑتے گئے ہو، اسی تیزی کے ساتھ زمین پہ آ کر کے گرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر بھیجتے ہیں کہ جاؤ۔ جب یہ گئے تو ان کی بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر کے کہے کہ میرے گھر تو حسینہ آئے ہیں، دو حسین بچے آئے ہیں۔ اب ان کی قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور کہا کہ جو آپ کے گھر مہمان آئے ہیں ان کو آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، لوط علیہ السلام نے کہا نہیں۔ وہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر کوئی مہمان ہی نہیں آیا، میرے گھر تو کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے ضد کیا تو کہا ٹھیک ہے، جا کے پوچھ کے آتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو لوط علیہ السلام ان دو بچوں کے پاس گئے۔ ان بچوں کے پاس جب گئے تو کہا کہ معاملات ایسے ہی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت، کیوں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ جاؤ ان سے ٹائم لو اور کہہ دینا رات کی فلاں تاریخ میں تم آنا۔ تو لوط علیہ السلام جا کر کے کہے کہ آپ لوگ فلاں ٹائم آئیے گا۔ جب وہ ٹائم آنے کا قریب ہوتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ انسان نہیں، ہم لوگ انسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری بستی کو برباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب چونکہ یہ اچانک ایک انسان کی شکل میں جس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہو اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہارے گھر فرشتہ بن کر کے آیا ہوں تو انسان تھوڑا سا تو پریشان ہوگا۔ تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو۔ رات کی جب کوئی تاریخ حصہ گزرتا ہے تو کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں آپ ان کو لے کر کے چلے جائیے اور پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھیے گا۔ لوط علیہ السلام غالباً وہی فجر کا ٹائم تھا، لوط علیہ السلام جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے وہاں سے لے کر کے نکل گئے۔ اور اس کے بعد جب لوط علیہ السلام اپنی بستی صدوم سے نکل رہے ہیں اور یہ کافی دور نکل گئے، فرشتوں نے لوط کی بستیوں کو زمین سے اٹھاتے ہیں آسمان کی بلندی کی طرف لے کر کے گئے اور الٹا سے سیدھا پلٹ دیا۔ ایسے زمین کو نیچے سے اٹھایا اور لے کر کے گئے سیدھا، اور اس کے بعد نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اور سارے کے سارے لوگ اس بستی کے لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگ تباہ برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کا معاملہ یہی تھا، آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے تبلیغ کا کام کیا، رب العالمین کی وحدانیت کا کام کیا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو رب کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو آپ سورہ نوح کھول کر کے دیکھیے، سورہ نوح کھول کر کے دیکھیے، اللہ کا وہ نبی حضرت نوح نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ رب العالمین اب میں تھک چکا ہوں، اب میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے میں تھک چکا ہوں، اے اللہ العالمین تو اس میری بستی کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح کھولیے اور اس کی تفسیر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تم پر آسمان سے برستے ہوئے پانی کو چھوڑ دے گا اور تم اسی میں برباد ہو جاؤ گے۔ اور ہوا بھی، نوح کی قوم نے، نوح کی بستی جو تھی پانی کے ذریعے سے وہ ہلاک اور برباد ہو گئی۔ آپ یہاں پوائنٹ دیکھیے کہ لوط کی قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، جو ان کے قوم کے امام تھے، امام اس کو کہا جائے تو غلط نہیں، حالانکہ نبی تھے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ ایک حساب سے ایک معلم تھے۔ صدوم بستی کی طرف، صدوم کی بستی کے لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے جب اپنے رہبر کی بات کو نہیں مانا، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے لوط کی بستیوں کو برباد کر دیا۔
نوح کی بستیوں کو برباد کر دیا۔ اگر آپ نے بھی اپنی قوم کے رہبر کی بات کو نہیں مانا، اپنی قوم کے امام کی بات کو اگر آپ نے نہیں مانا، اگر آپ نے اسے روکنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ بھی عذاب کا انتظار کیجیے گا۔ حالانکہ وہ عذاب نہیں آئے گا جس سے پہلے امتیں ہلاک ہوئی، وہ عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے رب العالمین سے دعا کیا تھا کہ الہ العالمین میری قوم کے لوگوں کو پچھلی قوموں کی طرح سے ہلاک و برباد نہیں کرنا، انہیں نیست اور نابود نہیں کرنا، انہیں دوسری طرح سے اگر کرنا ہوگا تو دوسرے حساب سے کرنا۔ یہ نبی کی دعا کا اثر ہے، ورنہ جس اڑیل پن میں ہم جی رہے ہیں، جس اللہ کو ہم ترچھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، جس رب کے سامنے ہم غرور کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ تمہیں جینے کا حق نہیں تھا اس زمین کے اندر۔ کیا جانتے ہیں آپ کون سے غرور میں آپ پڑے ہیں؟ کون سا نخا آپ کے پاس ہے؟ کس شان و شوکت کے آپ مالک ہیں؟ کس حویلی کے آپ مالک ہیں؟ کس کوٹھی کے آپ مالک ہیں؟ گھمنڈ اور غرور شداد کا نہیں چلا، آپ کی کیا چلے گی؟ خاک۔ فرعون کا نہیں چلا، آپ کی کیا چلے گی؟ خاک۔ جس شداد نے دنیا کے اندر جنت بنا کر کے تیار کر دیا تھا، جنت بن کر کے تیار ہو گیا، وہ شداد جنت کے اندر اپنے گھوڑے سے جانے لگا، فرشتے اس کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ جنت تم نے بڑی محنت سے بنایا ہے، میں نے اس گھر کو جنت کی طرح سے بڑی محنت کے ساتھ بنایا ہے، یہ میرا مسکن ہے، میں اس گھر کے اندر رہوں گا۔ فرشتوں نے کہا گھوڑے سے اتر، فرشتے نے کہا گھوڑے سے اتر تو ابھی۔ وہ اپنا غرور دکھایا، جس طریقے سے ہم اپنا ایکشن دکھاتے ہیں ایک غریب آدمی پر، ایک کمزور اور لاغر کو دکھاتے، اسی طریقے سے شداد نے اپنا اوقار اور اپنا روب جمایا۔ کہا زیادہ تمہیں روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرشتہ ہوں، میں روح نکالنے والا فرشتہ ہوں، تمہاری روح کو تمہارے جسم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب سب غائب، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، جو گھمنڈ تھا، سب ڈاؤن ہو گیا، گریہ وزاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دے دو، میں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی روپیہ پیسہ خرچ کر کے جنت کو بنا دیا ہے دنیا میں، دیکھ لو۔ کہا ایک سیکنڈ کی تمہیں ٹائم نہیں دی جائے گی اور تم جنت کی جانے کی بات کر رہے ہو؟ تم پیر نہیں رکھ سکتے ہو، گھوڑے سے اترو، اگر نہیں اترتے تو تمہاری روح اسی گھوڑے سے کھینچ لی جائے گی اور زمین پر تم گر پاؤ گے۔ فرشتوں نے شداد کی روح کو نکالا اور لے کر کے چلے گئے۔ شداد سے زیادہ مالدار ہو، حامان سے زیادہ مالدار ہو، کون سے غرور میں، کون سے نشے میں آپ پڑے ہیں اور کس کو اپنا یہ غرور اور یہ گھمنڈ دکھا رہے ہو؟ جس انسان کی کنجیاں 40 کھچروں پہ لادا جاتا تھا، ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور وہ دھستا ہوا چلا گیا۔ اس رب کی دی ہوئی روزی کو کھاتے ہو، اس اللہ کی دی ہوئے مال کو پراپت کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پہ سینہ تان کے چلتے ہو، اسی کو آپ دکھاتے ہو کہ مجھے مرنے کا ڈر نہیں ہے، مجھے قیامت کے دن حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہو کر لو۔ آپ کا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، صدقات و خیرات نہ کرنا، دین کے کاموں میں آپ کا لگن نہ ہونا، آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور آج میں جو خطاب کر رہا ہوں مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ ایمان اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرہ تھے اور دونوں نبی تھے، لیکن ان دونوں نبیوں نے اپنی اس بیوی کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا وہ لوط اور نوح کی بیویاں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو گئی۔ اگر ایمان آپ کے دلوں کے اندر نہیں آئے، کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں کوئی ہوتا، معاف کیجیے گا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام قبول کر لیے ہیں، یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، حقیقی نہیں ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، خطبات ظہیر، انہوں نے کہا کہ مسلمان دو طریقے سے ہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے قانونی، ایک مسلمان ہوتا ہے حقیقی۔ آپ قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔
حقیقی مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے سارے نظام کو فالو کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، حقیقی مسلمان یہ۔ اور قانونی مسلمان یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تمہیں جو بولنا ہے وہ بولو، ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، تمہیں جو کہنا ہے وہ کہو۔ آپ قانونی طور پہ آپ مسلمان ہیں، حقیقی طور پہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر اور ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے گا جنت کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس نبی پہ آپ نظر ڈالیں، آپ اس نبی پہ آپ نظر ڈالیں جس نے بچپن میں باپ کو نہیں دیکھا، اپنی ماں کے سائے میں قاعدے کے ساتھ نہیں پڑھا، دادا کے سائے میں نہیں قاعدے کے ساتھ پڑھا، چچا کی رفاقت مل رہی ہے، ابو طالب کی رفاقت مل رہی ہے، ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ ٹہلنے کا، ان کے ساتھ گھومنے کا۔ ابو طالب کفالت کر رہے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری وقت آتا ہے، نبی اکرم اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی باتیں بتانے میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے لگے ہیں، اور لوگوں نے یہ بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں، آپ کے چچا ابو طالب موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں۔ اور نبی کو عالم الغیب کہنے والوں، بہت آسان ہے ان کے نبی کو عالم الغیب کہہ دینا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے، جبریل امین نبی کو بتایا کرتے تھے۔ وہ نبی توحید کے کام میں لگا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں بتانے میں لگا ہوا ہے۔ پتا چل رہا ہے کہ اے نبی آپ ادھر مصروف ہیں اور آپ کا چچا موت اور زندگی سے لڑ رہا ہے۔ چچا تھے، محبت تھی، ایک شفقت تھے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے جب چچا کے پاس آئے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب موجود ہیں، ابو لہب اور ابو جہل موجود ہیں۔ بھتیجے نے جا کر کے اپنے چچا کے کان میں کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ میرے بہت محسن ہیں، آپ میرے بہت محسن ہیں۔ حالانکہ ابو طالب نے اتنا زبردست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملات کے سامنا کیا ہے کہ جتنا ابو طالب نے اپنے لڑکوں کے بارے میں نہیں کیا۔ شیخ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم اٹھا کر کے دیکھیے، واقعات پڑھیے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو کم فرصت ملے گا، 1.5 GB تو ختم کرنا ہے نا، چاہے رات کے 11:62 پہ آپ ختم کیجیے، آپ کا جی بھی رائے گا نہ جائے۔ لیکن توفیق نہیں ہوتا مسلمانوں کہ تم کم سے کم نبی کی کوئی سیرت کی کتابیں اٹھا کے لوڈ کر کے دیکھ لو۔ نہیں موقع، اب تو بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ پڑھنے کا۔ ارے بھائی موبائل، آپ سارے لوگوں کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، کوئی بھی کتاب سیرت کی PDF کیجیے، گوگل پہ جا کر کے ڈالیے، آئے گا PDF کیجیے گا، موقع ملے آپ پڑھنا پڑھیے۔ محنت کے کام نہیں نہ ہو پائے، یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ اس کتاب کو جب میں دیکھ رہا تھا، ایک واقعہ بہت زبردست ملا۔ ابو طالب نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سے کہا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اب کوئی یتیم بچے سے جس کا نہ ماں، جس کا نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی اور چیز ہو، اور اگر اس یتیم سے کہا جائے کہ آپ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے، اسے دیکھیے اس کے کلیجے پہ کیا گرتی ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور آپ نے چہرے کو موڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ توحید کا کام اگر آپ کے لیے بوجھ لگ رہا ہے تو آج ہی سے آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجئے، آج ہی سے آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجئے۔ لیکن جب تک جسم کے اندر جان ہے یہ محمد توحید کی کاموں میں لگا رہے گا۔ اس کے بعد جب یہ جملہ سنا، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، لگا لیا، اور کہا کہ اے میرے بھتیجے جا تو اور جتنا تجھے کرنا ہو کر، کوئی بھی چیز اگر تیرے درمیان حائل ہوگی تو سب سے پہلے ابو طالب سامنا کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی، وہی ابو طالب ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی گئے
اور کہا کہ اے میرے چچا چپکے سے لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں کل قیامت کے دن رب العالمین سے یہ کہہ سکوں، بتا سکوں کہ انہوں نے پوری زندگی میں کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا تھا، آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، اور آپ اس کو جنت میں جانے دیجئے۔ ابو طالب کی نگاہ ابو لہب اور ابو جہل میں پڑ رہی ہے۔ ان لوگوں نے کوسنا شروع کر دیا کہ آخری وقت میں تم اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لو گے۔ ایک طرف بھتیجا کا چہرہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف ابو طالب کے سامنے ان کی قوم کا چہرہ ہے۔ لاسٹ میں ابو طالب نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے بھتیجے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد دنیا تمہیں تانا دے، دنیا تمہیں تانا دے اور یہ کہے کہ محمد نے اپنے بھتیجے کے دین کو آخری وقت میں بھی قبول کر لیا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین ہی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اور ابو طالب اپنے آبا و اجداد کے دین پر یعنی حالت کفر میں مر گیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کچھ کام نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے باپ آزر کے دل میں توحید نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو بھی بچا نہیں سکے اور ان کے نگاہوں کے سامنے آزر جہنم میں چلے گئے۔ قرآن نے وہی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ کتنے لوگ ہیں اس رمضان کے مہینے میں جو خود نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کی ہے، اور یہ آرڈر دیا سختی کے ساتھ اپنے بچوں کے سینے پہ بھی آپ نے مارا ہے، یا ان کو یہ کہا ہے کہ تم مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حالانکہ جب جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اگر ایک باپ جنت کے اندر ہو اور بیٹا جہنم کے اندر ہو، ہوش رہے گا انسان کو اچھا خاصا، اور باپ اپنے بیٹے کو تلاشے گا میرا بیٹا کہاں ہے، اور جب اس باپ کو پتا چلے گا کہ باپ جنت کے اندر ہے اور بیٹا جہنم کے اندر ہے، باپ اپنے کلیجے سے پوچھئے گا کہ اس وقت آپ کے دل پہ کیا بیتے گی، کیا گزرے گا اس وقت آپ پر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی آپ جہنم سے بچیے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ ایک دوسری آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، کہ اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ میں اس کو بتا کر ختم کرتا ہوں، واقعات اور حدیثیں بہت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کا مثال بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کا مثال بیان کیا۔ جب فرعون نے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کیا اپنی بیوی آسیہ پر، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کیا، آدمی اسی کو ستاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آج سوشل میڈیا سے آپ بھی ایکٹیو ہیں، جڑے ہیں، کتنے لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اسلام جاپان کے اندر پھیل رہا ہے۔ کتنا مٹاؤ گے اسلام کو؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، روشن مکہ مجھے جسے روشن خدا کرے، جنہیں پیشاب کر کے اور پیخانہ کر کے دھونے کا طریقہ نہیں معلوم، اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے فرعون آیا، نہیں مٹا پایا، فرعون آیا، نہیں مٹا پایا، اور اس طریقے سے اور بہت سارے لوگ آئے مٹانے کے لیے۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، مٹانے کے لیے آئے، اسلام کو نہیں مٹا پایا۔ تم کون ہو کہ اسلام کو مٹانے والے؟ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، خود مٹ جاؤ گے، اسلام نہیں مٹے گا انشاءاللہ۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تنگ آ گئی تو انہوں نے رب العالمین سے دعا کی کہ الہ العالمین تو میرے لیے جنت میں تیار کر دے اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے۔ یہ ظالم قوم ہے، الہ العالمین تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ کوئی آسان کام نہیں۔ آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ بنا کر کے ٹارگٹ بنانا، یہ آپ کی حماقت ہے، آپ کی نادانی ہے۔
اور ایسے وقت میں اگر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے پیشانی کو رب کے دربار میں ٹیکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا دامن رب سے جوڑنا چاہیے، اللہ رب سے لگانا چاہیے۔ اور آپ یقین مان کے چلیے، جس دن ہم رب سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، رب سے لو لگانا شروع کر دیں گے، اس دن کائنات کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے کہ ہمارے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اعمالکم و اموالکم، انسان کے جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ظلم کی چکیا میں ہم پس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعمال خراب ہو چکا ہے۔ اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، اپنے کیریکٹر کی اصلاح کر لیں، تو اللہ رب العالمین آج بھی ہمارا مدد کرے گا، آج بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طریقے سے کبھی اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں 313 یا 317 1000 پہ بھاری تھے، آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی رب ہے، وہی رب ہمارا محافظ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے تو ایمان ہم اور اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ ایک حدیث ہے، فرعون کے گھر میں ایک عورت کام کر رہی تھی، ماشطہ بنت فرعون، بہت دردناک جو واقعہ۔ ماشطہ بنت فرعون جس کے گھر میں کام کر رہی تھی، ماشطہ بنت فرعون تھی، تو یہ ماشطہ بنت فرعون کے گھر میں کام کر رہی تھی اور اس کے کسی لڑکی کی کنگھی کر رہے تھے، بال کو کنگھی کر رہے تھے۔ تو جو ماشطہ بنت فرعون جس کنگھی سے اس کے بال میں کنگھی کر رہے تھے، وہ جو ریزہ تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گرا، اور جب زمین پر گرا تو اس نے اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ، خالی اتنا کہا کہ بسم اللہ۔ اب اس نے کہا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے، یعنی میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب ایک ہے۔ ظالم حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بردہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے۔ ماشطہ بنت فرعون کے گھر میں جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے گھر میں اللہ کی وحدانیت پیش کر رہی ہے، وہاں اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر تم انکار نہیں کرو گے تو میں جا کر کے اپنے باپ کو بتا دوں گی۔ کہا کہ جا اپنے باپ کو بتا دے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بتانا ہے تو بتا دے، مجھے اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ڈر نہیں، جا تو بتا دے۔ اور یہ جا کر کے ماشطہ بنت فرعون کے تعلق سے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں جو خاتمہ کام کر رہی ہے وہ آپ کو رب نہیں مان رہی ہے۔ فرعون نے اس لڑکی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب بھی ایک رب ہے۔ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ میرا رب، تیرا رب اور تیرے باپ کا بھی رب ایک ہے، اور وہ آسمان میں ہے۔ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا دل گردے کی بات ہوتی ہے، اور انسان تبھی بات کر پائے گا جب اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ایک میدان میں کھڑا کیا گیا تھا، ایک میدان میں باپ کو، ماں کو، شوہر کو ایک میدان میں جب کھڑا کر دیا گیا تھا تو ابو لہب اور ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ اے سمیہ اگر تم دین سے برگشتہ نہیں ہوتی ہے، دین سے بات نہیں آتی ہے تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ دنیا تمہیں یاد کرے گی۔ حضرت سمیہ نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی تھی کہ تو مجھے اسلام سے ڈرا رہا ہے، تو مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں تیری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور تمہیں جو کرنا ہے دھمکی مت دے، وارننگ مت دے، ابھی اور اسی وقت کر لے، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب حضرت سمیہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، آخری وقت میں ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین پایا تھا۔ اب اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمان کو آپ پیدا کر سکیں۔ آخری وقت میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے مسکراہٹ ابو جہل نے نہیں چھین سکا۔
اور جب اس مسکراتے ہوئے چہرے کو ابو جہل نے دیکھا تو اپنے سر پہ ہاتھ کو پھیرا، کہا ہائے میری کم بختی، ہائے میری افسوس، میں نے آخری وقت میں بھی سمیہ کے چہرے سے اس کا مسکان نہیں چھین سکا۔ آئے کلیجہ آپ کے پاس دن بھر میں 5 بار اذان ہوتی ہے، آپ آدھا گھنٹہ جا کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے ہو۔ اس کے بعد جب تمہارے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، گولیوں سے تمہیں بھونا جاتا ہے، تمہیں جیلوں کے سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے، تو شرم نہیں آتی ہے تمہیں ملٹی میڈیا موبائل کے ساتھ اوپن کرتے ہوئے کہ فلاں مسلمان کو گولی مار دی گئی ہے، فلاں مسلمان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے؟ ارے بے غیرت مسلمانوں، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ایمان تمہارے اندر پیدا نہیں، آج تم گولیوں کے نشانے بن رہے ہو، آج تم جیل کے سلاخوں میں جا رہے ہو، صرف یہ وجہ ہے کہ آج تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سمیہ بات کر رہی ہے، آخری وقت میں ابو جہل اس کے چہرے سے مسکان نہیں چھین سکا۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتی ہوں، ڈرایا دھمکایا، مان جا ورنہ تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ قیامت تک کے لیے تو نشان عبرت بن جائے گی۔ مارتا بنت فرعون نے کہا سلام ہے اس ماں پر، سلام ہے اس بیٹی پر جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کیا۔ میری بہنوں سن نہیں ہو تو سنو، تم اپنے سروں سے کھسکنے والے دوپٹے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے اور تم کیا لوگوں کے سامنے بات دفاع کرو گے؟ تم تو ایک اجنبی آدمی سے لچکدار آواز میں بات کر رہی ہو، تمہارے جو انداز ہوتے ہیں بڑا سنگار والا، ایک لچکدار لہجہ تمہارا جو ہوتا ہے، اس لچکدار انداز میں تم گفتگو کر رہی ہو اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ تم اپنے سروں سے کھسکنے والے دوپٹے کی حفاظت نہیں کر پاتی ہو اور کیا کرو گے؟ اور سن نہیں ہے میری بہنیں تو سن لیں، قوم کی بیٹیاں اگر سن نہیں ہے تو سن لیں، جن کے سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، اپنے بالوں کی نمائش ایک غیر مرد سے غیر محرم کے سامنے کر رہی ہے، وہ قیامت کا انتظار کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب عورت اپنے چہرے پر اپنے جسم پر دوپٹے کو نہیں رکھتی، اپنے سر کے بال کو نہیں چھپاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کی چھاتیوں میں تکبے ڈال دیے گئے ہیں، سجا ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں سے پوچھا یہ کون سی عورت ہے، یہ کون سی عورتیں ہیں جن کے چھاتیوں میں جن کے پستانوں میں تکبے ڈال دیے گئے ہیں؟ جبریل امین نے بتایا تھا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بالوں کی نمائش کرتے ہوئے غیر مردوں کے سامنے پھر رہی تھی، شادیوں میں اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، یہ ان عورتوں کا انجام ہے۔ میری بہنوں اگر تمہارے سروں پر اپنے سروں پر اگر دوپٹہ نہیں رکھتی ہو تو تم بھی اس طرح کا عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کیوں نہیں 4 سال کی ایک گڑیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے آپ سے سبق حاصل کر رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ 4 سال کی ایک بچی ہے، اوقاس بازار میں اللہ کے نبی توحید کا کام کر رہے ہیں اور توحید کا کام کر رہے ہیں، کافروں نے مار دیا، سر پھٹ گیا اور جا کر کے کسی نے 4 سال کی بچی ایک معصوم سی گڑیا حضرت فاطمہ کو بتاتی ہے، بتایا کہ تمہارے باپ مدینہ کے بازار اوقاس میں زخمی ہیں۔ وہ 4 سال کی بٹیا ایک 4 سال کی معصوم بچی اپنے سر پہ اپنے بال کو چھپانے کے لیے مسلح باندھتی ہے اور باندھ کر کے اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے اور اس فاطمہ کے آنکھ سے جب گرم گرم آنسو نکلتا ہے اور گرم گرم آنسو نبی کے چہرے پر گرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، روتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ مکہ کے کافروں تو نے مجھے مارا، مجھے تکلیف نہیں ہوا، تو نے مجھے ستایا، مجھے تکلیف نہیں ہوا، لیکن میرے بیٹی کے آنکھ سے جو آنسو گرا ہے، جتنی تکلیف مجھے اس کے آنسو گرنے پر ہوا اتنا تو میرا سر پھوٹنے پر نہیں ہوا۔ ایک 4 سال کی بیٹی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کر کے اپنے باپ کے پاس جا رہی ہے اور تم 18 سال کی بالغ ہو چکی ہو، 22 سال کی تمہاری عمر ہو چکی ہے، تم اپنے بالوں کی نمائش سے غیر مردوں کے سامنے کر رہی ہو۔ دوسروں کے لیے اماں مالک کی اماں، مولویوں کے لیے جنت کی ہو۔ سر پہ دوپٹہ نہیں، آپ جا رہے ہیں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گے، کسی مولوی کسی داڑھی والے کی گزر ہو سر پہ دوپٹہ، یہ کیا ریاکاری ہے؟ ماستا بنت فرعون کو میں بتا رہا تھا، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کر رہی ہے اور کہا کہ دیکھ تیرا اور میرا رب ایک ہے، کہا اگر اسلام سے تو نہیں پھرے گی تو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگا۔ ایک فرعون نے کڑھائی
بقرہ کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، مستدرک کی روایت ہے کہ تہائی سمجھانے کے لیے اس کو تہائی کہا جائے، ایک بار تہائی رہا اور کہا اس کو کہ مطلب زمین میں گاڑ دو، اور گاڑنے کے بعد اس کو گرم کرو، اور ماسٹہ بنت فرعون کے ساتھ اس کے بچے تھے۔ غور کیجیے گا، ماسٹہ بنت فرعون کے ساتھ اس کے دو بچے تھے۔ ایک بچہ تو اپنی ماں کے پستان سے لگا تھا، دودھ پی رہا تھا، اور ایک بڑا بڑا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو پاس نہیں آئے گی تو ایک کے بعد دیگر اس تہائی میں تجھ سمیت ڈال دوں گا۔ اس عورت نے کہا، ماسٹہ بنت فرعون نے کہا کہ اے فرعون میرے ساتھ ایک احسان کر لینا، میرے ساتھ ایک احسان کر لینا۔ کہا بتا تیری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ کہا جب تم مجھے جلا دینا تو میری ہڈی کو، میرے پیٹوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کر کے کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ کہا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ کڑھائی کو گرم کر دیا گیا، اور ماں کے نگاہوں کے سامنے فرعون اپنے آدمیوں سے اٹھا کر کے کڑھائی کے اندر ڈلوا رہا ہے، اور ماں یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا میرے نگاہوں کے سامنے کڑھائی میں بھن رہا ہے، کڑھائی میں جل رہا ہے، لیکن اس ماں کے زبان سے اف تک نہیں نکلا، اس ماں کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ ایک چھوٹا بچہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلا رہی ہے، اس بچے کی جب باری آتی ہے، فرعون کے آدمیوں نے اس کو چھیننے کی کوشش کی، اس کے زبان میں لکنت آئی، اس کے جسم میں تھوڑی سی کپکپی آئی، اور وہ بچہ اللہ رب العالمین نے اس کو قوت افواہی عطا کی، اللہ رب العالمین نے اسے بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور وہ جواب دے رہا اپنی ماں سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے میری ماں، تجھے لرزنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے اندر کپکپی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور آخرت کے عذاب کے مقابل دنیا کے عذاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اے میری ماں تو فکر نہ کر، ڈال رہا ہے ڈالنے دے۔ اور ماں کے نگاہوں کے سامنے اس معصوم بچے کو جو اپنے سینے سے لگا کر کے اپنا دودھ پلا رہی ہے، اس کے گود سے چھین کر کے اور آگ کے اندر ڈال دیا گیا، کڑھائی میں ڈال دیا گیا۔ ماں کی باری آتی ہے، ماں کو بھی کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تینوں کو کڑھائی میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد جل جاتی ہیں، ہڈیاں اکٹھا کرتا ہے، اور یہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک جگہ دفن کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء والی رات میں معراج ہوئی تھی تو آپ نے اسی خوشبو کو محسوس کیا تھا، تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ خوشبو کون سا ہے، تو اسی پورے واقعات کو جبریل امین نے بتایا کہ یہ خوشبو۔ میری بہنیں اور میری مائیں اگر سن رہی تھی اس واقعات کا اور سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ غور کیجیے گا کہ آپ کے اندر ایمان کہاں تک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی جو تقریباً 1 گھنٹہ تک میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا، اور یہ بتانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ابھی آپ کے پاس سدھرنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے 5 دن کی ٹائم ہے۔ 5 دن کی ٹائم ہے، خود کو انشاءاللہ عید ہوگی، منگل عید ہو سکتی ہے، منگل والا پینڈنگ ہے تو دوبارہ کنفرم ہے۔ ابھی آپ کے پاس 4-5 دن کا ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اور افسوس بھی ہو رہا ہے، جمعے میں دیکھ کر کے کئی لوگوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن شب قدر میں دیکھ کر کے بڑی افسوس ہوتی ہے، شب قدر میں دیکھ کر کے بڑی افسوس ہوتی ہے۔ یہاں کھانے کا انتظام بھی رات میں کر لیا تھا، صرف اس وجہ سے، قسم خدا کی میں نے صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ کم سے کم لوگوں کی تعداد کھانے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، کھانے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، لیکن کنڈیشن وہی تھا کہ جو ملا کر کے پہلے شب قدر میں اور دوسرے شب قدر میں، تیسرے شب قدر میں بھی وہی ہوتے ہیں، یعنی کھلانے کا معاملہ تھا، اس لیے بریانی کا انتظام کیا گیا تھا کہ کم سے کم ہو سکتا ہے تو 2-4 تعداد بڑھ جائے، لیکن مبینہ کے برابر۔ افسوس ہو رہی ہے یارو، کب سدھرے آپ، قسم سے اعمال کی اصلاح کر لی، یہ زندگی آپ کو نہیں سمجھے۔ اور ابھی 3 شب قدر آپ کی نکلی ہے، ستیامہ شب قدر ہے اور وہ انتظامات شب قدر ہے، 2 راتیں آپ کے پاس ٹائم ہے، اور آپ 2 راتیں جاگ لیجیے، اور ہو سکتا ہے آپ قرآن شریف اٹھائیے، سورہ قدر آپ کھول کر کے دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ تیسری آیت پہ غور کیجیے،
لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ یہ کاؤنٹ کیجئے 83 سال 6 مہینہ، 83 ایئرس 6 منتھ، 4 منتھ یا 6 منتھ، یعنی 83 سال 4 مہینہ یا 6 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ 70 سال سے زیادہ نہیں کوئی آدمی جیتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے 60 سے زیادہ نہیں جئیں گے، 60 کے اندر سمٹ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی 70 75 80 سال جی لے۔ اگر آپ 5 دن اگر محنت کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں، 5 دن اگر آپ محنت کر لیتے ہیں اور اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ 5 لاکھ 365 دن تو سوتے ہو یار، 365 دن سوتے ہو، 5 دن وہی آپ نکال لیجئے، 300 دن آپ سوئیے، 300 دن آپ سوئیے، اور جو 5 دن جو ہمارا بچ رہا ہے آپ اور ہم اس میں بیداری کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شب قدر اگر ہمیں اور آپ کو مل جاتا ہے تو یہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کیا، اور صرف اس لیے کیا دل کے پھپھولے جل چکے تھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ یہاں کا حالات دیکھ کر کے مجھے بہت افسوس ہوا، بہت کافی افسوس ہوا۔ ایک شب قدر میں خود نہیں بیدار ہو سکا، 12:30 بجے یہاں سے حالات دیکھ کر کے اتنا ٹینشن ہوا کہ 12:30 بجے تک میں جگہ، اس کے بعد 12:30 بجے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، وہاں 1.5 گھنٹہ کچھ کتابیں دیکھا، اس کے بعد دیکھنے کے بعد میں آیا 3 بجے فجر کی نماز پڑھا کر کے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھا کے میں گھر سے۔ یہ حالات آپ کے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ناچ ہوا تھا آپ کے یہاں، کچھ دن پہلے ناچ ہوا تھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ لوگ بھی تھے جو 50 سال کے راس کر چکے تھے، اور جب تک ٹھمکا لگائیں گے، جب تک اسٹیج سے ہٹے نہیں ہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ جب تک اسٹیج پہ ٹھمکا لگا ہے، جب تک آپ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کس طرح سے وہ ٹھمکا لگا رہے ہیں، آپ ہٹے نہیں۔ اور جب اسلام کی باری آتی ہے، جاگنے کی باری آتی ہے، نماز روزے کی بات آتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ دنیاوی ایک بہانہ ہے، آپ ان ساری چیزوں سے آپ باز آ جائیے، اور اللہ رب العالمین سے آپ توبہ کیجیے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے العالمین، جو یہ 5 دن بچے ہیں، 5 یا 6 دن جو بچے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے العالمین، جو لوگ روزہ نہیں تھے، 5 دن بچا، اللہ رب العالمین خاص کر انہیں توفیق دے دے کہ 5 دن یہ روزہ رکھ لیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، اپنے روٹھے ہوئے مذاق منا لیں۔ اے العالمین، ہم میں سے جو مسلمان مر گئے ہیں، قبرستان کے اندر دفن ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ وآخر دعوانا